فصل فی الاستبراء. استبراء کا معنی یہ ہے کہ مسلمان جب جہاد لڑتے ہیں اور غیر مسلم عورتیں قید میں آ جاتی ہیں، وہ غیر مسلم عورتیں اگر اہل کتاب نہ ہو تو ان کے ساتھ مجاہد کی مباشرت حرام ہے، اور اگر وہ اہل کتاب میں سے ہو، یہودی عیسائی عورت ہے، تو ان کے ساتھ مباشرت جائز ہے، بشرطی کہ اس کا استبراء حاصل ہو، یعنی مجاہد کے ہاتھ میں آنے کے بعد اس کو ایک بار حیض آئے اور پاک ہو جائے. اب حیض کے بعد پاکی میں مباشرت جائز ہے، کیونکہ حیض آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس عورت کا رحم مشغول بالولد نہیں ہے. یہ معنی ہے استبراء کا. ٹھیک ہے، استبراء تم کرو گے یا وہ عورت کرے گی؟ ہاں استبراء مانا طلب براءت ہے، تو وہ آپ سے طلب براءت کرے گی کہ تم حیض پاک کرو. تم استبراء کرو. استبراء مانا طلب براءت الرحم عن العورات. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ومن اشترى جاریۃ، ایک آدمی نے لونڈی خریدی، فإنه لا يقربها، یہ اس کے ساتھ جمع نہیں کرے گا، ولا يلمسها، نہ ہاتھ لگائے گا، ولا يقبلها، نہ اس کو چومے گا، ولا ينظر الى فرجها، اور نہ دیکھے گا اس کے روشندان کی طرف، بشہوت، شہوت کے ساتھ، حتی استبرأها، حتی کہ اس سے طلب براءت کا کرے، طلب براءت کا کرے. والاصل فی، اس میں دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فی سبایا اوتاس، جنگ اوتاس کے قیدیوں میں، جنگی اوتاس کے قیدیوں میں. یہ مکہ ہے اور یہ طائف، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، لیکن یہاں پہاڑ بہت زیادہ ہے تو آنا جانا ناممکن ہے. یہ ایک راستہ ہے مکہ سے طائف میں. یہاں سیل الکبیر ایک شہر واقع ہے، یہاں خزہ ایک شہر واقع ہے، یہاں خزیمہ ایک شہر واقع ہے، یہاں عرفات کا میدان ہے، اور یہ اور اس کونے پر اوتاس ایک شہر ہے، یہاں جنگ لڑی گئی. یہ یہاں جب جنگ ہوئی تو غیر مسلم عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں آئے، تو نبی علیہ السلام نے فی سبایا اوتاس، اوتاس کی قیدی عورتوں کے بارے میں فرمایا، الا لا توطأ الحبالہ، نہ وطی کیا جائے اس عورت سے جو حاملہ ہو، حتی یزان حملہن، حتی کہ وہ وضع حمل کرے، ولا الحیا، لا، اور نہ غیر حاملہ کے ساتھ وطی کرے، حتی یستبرئن بحیضتین، حتی کہ وہ اپنی رحم کو پاک ثابت کرے. کس کے ساتھ؟ ایک حیض کے ساتھ. ٹھیک ہے. افاد وجوب الاستبراء، اس حدیث نے ثابت کیا وجوب استبراء کا، علی المولا، مولا پر، او دل علی السبب، او دلالت کیا سبب استبراء پر، پھر مسبیت قیدی میں، کہ سبب کیا ہے؟ جدید ملک. کیا؟ جدید ملک. بس جہاں آپ کا جدید ملک لونڈی پر آئے تو استبراء فرض ہے. اب میری یہ لونڈی ہے، آپ نے مجھ سے خریدی، آپ کا ملک جدید آیا، آپ پر استبراء فرض ہے، بغیر استبراء کی نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ نے یہ لونڈی مجھ سے خریدی تھی خیار شرط کے ساتھ، اور 3 دن میں آپ کو پسند نہ آئی اور آپ نے واپس کر دی، تو واپس کرنے کے لیے میرے لیے استبراء کا حکم نہیں ہے، کیونکہ سبب استبراء کا ملک جدید ہے، اور میرا ملک جدید ہے یا قدیم ہے. وہ سبب استحداث جدت ملک کا ہے، والید اور جدیدیت کا ہے، لأنہ، کیونکہ جدید ملک و ید یہ موجود ہے فی مورد النص، سبایا اوتاس میں جو محل ہے ورود نص کا. وہذا کہتے یہ استبراء کیوں واجب ہے؟ تو کہتے جو عورت کافر کے گھر سے چل کر آپ کے قبضے میں آ گئی تو اس میں احتمال ہے کہ اس کا رحم مشغول بالحمل ہو. اب اگر آپ اسی حالت میں وطی کرے تو اختلاف نسب کا آتا ہے اور مسلمان کا پانی محترم ضائع ہو جاتا ہے. زیا سے بچانے کے لیے اسلام نے کہا کہ ایک حیض کا انتظار کرو.
وهذا لأن الحکمت فی حکمت استبراء میں التعارف پہچانے براءت الرحم رحم کے پاک ہونے کا صیانۃ للمیاہ المحترمہ تاکہ بچائے جائے مادہ محترم عن الاختلاط اختلاط سے اور بچائے جائے نسب عن الاشتباہ اشتراک سے. یہ اشتراک کب ہے؟ عند حقیقت شغل جب حقیقتاً رحم مشغول بالحمل ہو تو اگر آپ وتی کرے تو حقیقتاً اشتراک آتا ہے. او توہم شغل یا امکان ہے شغل رحم کا بالولد بماء محترم زوج سابق کے پانی سے. وہو ان اور شغل رحم کا یہ ہے کہ وہ ولد ثابت النسب و سابق زوج سے. ویجب علی المشتری لا علی البائع اور استبراء واجب ہے مشتری پر نہ بائع پر. کیوں؟ سبب استبراء کا ملک جدید ہے اور ملک جدید مشتری کو حاصل ہے یا بائع کو؟ مشتری کو. لأن العلت الحقیق بس کہتے اصل بات یہ ہے کہ استبراء رحم کا سبب جو ہے ملک جدید اور کہتے ملک جدید بھی نہیں بلکہ ارادہ وتی کا ہے. تو استبراء رحم کی علت کیا ہے؟ ارادہ وتی اور ارادہ وتی کا سبب ملک جدید ہے. جس آدمی کا ملک جدید لونڈی پر آئے تو اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں وتی کروں اور جو مالک قدیم ہے وہ تو سیر ہو چکا ہے اس کا ارادہ نہیں. ٹھیک ہے تو استبراء رحم کا سبب ارادی وتی ہے اور ارادی وتی کا سبب کون ہے؟ ملک جدید ہے. لہذا ملک جدید کو ہم نے سبب ٹھہرایا. دیکھو وذلك لأن العلت الحقیقیہ علت نفس الامر استبراء کے لیے ارادہ وتی کا ہے اور مشتری وہ ہے یریدہ جس کا ارادہ وتی کا ہو دون البائع بائع کا نہیں ہے. فیجب علیہ تو اس کے اوپر مشتری کے اوپر واجب ہے کہ وہ استبراء کرے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب اعتراض پڑتا ہے کہ آپ نے کہا استبراء کا سبب ارادہ ہے وتی کا اور پہلے متن میں کہا تھا ملکی جدید ہے. کہتے اصل میں سبب تو ارادہ ہے لیکن ارادہ تو امر مخفی ہے پتہ نہیں ہے کس کا ارادہ ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے ملکی جدید کو قائم مقام ارادے کا بنایا اور ارادہ علت تھا تو ملکی جدید علت. یہ معنی ہے غیر ان الارادہ ارادی وتی امر مفتن یہ امر مخفی ہے فیدار الحکم تو مرتب ہوگا وجوب استبراء کا اعلی دلیل ہے دلیل ارادہ پر. دلیل ارادہ ملکی جدید ہے وہ هو التمکن من الوتی اور قدرت وتی پر ثابت ہے بالملک والید. نو فانتصبا تو یہ ملک اور ید یہ سبب بنا وہ دیر الحکم اور وجوب استبراء مرتب ہوا علیہ جدید ملک اور ید پر تیسیراً آسانی کے لیے. نو پکان سبب استحداث ملک رقبے کا ہے وہ ملک المؤکد بالید کس کے ساتھ قبضہ بھی ہو. ٹھیک ہے. وتعدى الحكم الى سائر اسباب الملک اور یہ وجوب استبراء متعدی ہے تمام اسباب ملک کی طرف کا شرع. ایک آدمی نے شرع کیا بل شرع علت ہوا استبراء کے لیے. والہبا میں نے یہ لونڈی آپ کو ہبتاً دے دی تو ہبا سبب ہے ملک کا اور ملک سبب ہے استبراء کا تو ہبا سبب ہے. اول وصیہ مرتے وقت میں نے کہا کہ میری یہ لونڈی جو ہے وہ مروت کو دے دو تو وصیت سبب ہے مروت کی ملک اور مروت کا ملک سبب ہے کس کا؟ استبراء کا. تو وصیت سبب ہے ہبا سبب ہے کس کا؟ اور وصیت سبب ہے استبراء. والمیراث میں مرا یہ میری لونڈی تھی میراث میں میری بئی کو ملی مروت کو. اب میراث سبب ہے ملک کی مروت کا ملک کی مروت سبب ہے استبراء کا تو میراث سبب ہے کس کا؟ استبراء کا. والخلع مروت کی بیگم کی یہ لونڈی ہے مروت کی بیگم ہے اس کی بیگم کی یہ لونڈی. وہ بیگم مروت سے تنگ تھی مروت سے تنگ تھی کہ یہ سونے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اس نے کہا مہربانی کرو مجھے طلاق دو یہ لونڈی لے لو تو مروت نے یہ لونڈی لے لی تو مروت پر سب استبراء واجب ہے. والخلع والکتابہ اور کتابت اور کتابت. یہ غلام ہے اس کو میں نے مکاتب بنایا کہ تم 1000 روپے دو تو آزاد ہے. اس نے مجھے یہ لونڈی 1000 کی جو ہے وہ بدلی کتابت میں دے دی تو میری پر استبراء واجب ہے کیونکہ میں مالکی جدید بنا وغیرہ ذالک.
وکذا. اب مجھے سے سبب استبرا کا کیا بنا؟ ملکی جدید. اب یہ لونڈی ہے اس سبھی کی، میں نے اس سبھی سے یہ لونڈی خریدی، ملکی جدید ہے، مجھ پر استبرا واجب ہے. اگرچہ یہاں یہ امکان نہیں ہے کہ مالک قدیم نے اس کے ساتھ کیا، وہ تو نابالغ ہے، لیکن چونکہ سبب کیا ہے؟ ملک، اور ملک آ چکا ہے، اس لیے کہتے ہیں وَقَضَى يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي، استبرا واجب ہے مشتری پر من مال سبی. ٹھیک ہے. اور وَقَضَى يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِن مال الْمَرْأَةِ. دیکھو یہ عورت ہے، اس عورت کی یہ لونڈی ہے، اس عورت نے میرے ہاتھ یہ لونڈی فروخت کر لی. اب چونکہ ملک جدید آیا تو استبرا مجھ پر واجب ہے، اگرچہ آگے امکان نہیں تھا کہ اس نے اس کے ساتھ کوئی دی گئی ہو، تو دونوں ساکنین ہیں، اب التقاء ساکنین سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَمِنَ الْمَمْلُوكِ، وَمِنَ دیکھو یہ میرا غلام ہے، مزون فی تجارت، مزون، اس نے تجارت کرتے کرتے یہ لونڈی خریدی، میں نے اپنے غلام سے یہ لونڈی خریدی، میری اوپر استبرا واجب ہے، میں مالک جدید ہے. اگرچہ یہاں یہ امکان نہیں ہے کہ مالک قدیم نہیں ہوتی کی ہو، کیونکہ وہ تو مملوک ہے، اور مملوک مالک کی لونڈی کے ساتھ ہوتی نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آگے بڑھ. وَمِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْيُهَا، یہ لونڈی ہے، یہ اس کا رضائی بھائی ہے یا رضائی باپ ہے، میں نے اس کے رضائی باپ سے یہ لونڈی خریدی تو میری پر استبرا واجب ہے، اگرچہ یہاں امکان نہیں ہے کہ رضائی باپ بھائی نے اس کے ساتھ کیا کی وتی کی. وَكَذَا إِذَا كَانَتِ الْمُشْتَرَاةُ بِكْرًا، یہ لونڈی ہے تبلیغی ہٹھا کٹھا جوان ہے، لیکن ہے تبلیغی. میں نے اس سے یہ لونڈی خریدی، جب اس کی ٹیسٹنگ کی اس کا روشندان بند تھا، بکر باقی تھا. اب یہاں تو امکان نہیں ہے کہ تبلیغی نے اس کے ساتھ دی ہو، لیکن چونکہ میرا ملک جدید آ چکا ہے لہذا میری اوپر استبرا قضا او استبرا واجب ہے. اذا كانت المشترات، جب خریدی ہوئی لونڈی بکرا لم توتا، ان تمام صورتوں میں استبرا کیوں واجب ہے؟ لتحقق سبب موجود ہے، وہ کیا؟ ملک جدید. وادارت الاحکام علی الاسباب، اور قانون یہ ہے کہ احکام مرتب ہوتے ہیں کس کے اوپر؟ اسباب پر، دون الحکم، حکم پر نہیں ہے. کس میں حکمت کیا ہے کہ سبھی سے میں نے لونڈی خریدے استبرا واجب ہے؟ حکمت مت دیکھو، سبب کو دیکھو، اور سبب کیا ہے؟ ملک جدید. لِبُطُونِهَا، کیونکہ حکم جو ہے وہ مخفی ہے. فَيَعْتَبَرُ، معتبر ہوگا تحقق سبب کا عند توہم شغل، جہاں امکان ہو رحم کی مشغول ہونے کا بالحمل. وَكَذَا، اب دیکھو یہ لونڈی ہے اس شخص، ٹھیک ہے، میں نے اس سے خریدا، لیکن جس وقت میں خرید رہا تھا اس کا آدھا حیض گزرا تھا، خون ابھی جاری ہے، تو یہ حیض سے استبرا ہوگا یا نہیں؟ کہتے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد پاک ہوگی. پاک ہونے کے بعد میری ملک میں حیض آئے گا، وہ سے پاک ہوگی، پھر مباشرت جائے گا. وَكَذَا لَا يُجْتَزَى، اکتفا نہیں کیا جائے گا بالحیضۃ التی، اس حیض کے ساتھ اشتراها فی اثنائها، جس کے درمیان میں نے خریدا ہے، ولا بالحیضۃ التی حاضتها بعد الشراء او غیر من اسباب الملک قبل الخبر. یہ لونڈی ہے اس شخص، اس نے مجھے، میں نے اس سے خریدا، یا اس نے مجھے ہبتاً دی، یا مجھے یہ میراثاً و وصیتاً ملی، لیکن ان تمام تصرفات کے بعد میں نے بھی قبض نہیں کیا تھا، یہ اسی کے قبضے میں ہے کہ اس کو حیض آیا اور حیض سے پاک ہو گئی، تو یہ حیض کافی نہیں، بلکہ میں قبض کروں گا، حیض آئے گا، اس کے بعد پاک ہوگی. تو جو حیض ہبہ کے بعد ہو، شرا کے بعد ہو، لیکن قبض سے پہلے ہو، وہ کافی نہیں ہے استبرا کے لیے، بلکہ اس سے پاک ہوگی، میں قبض کروں گا، میرے ہاتھ میں حیض آئے گا، پھر پاک ہوگی، اب وہ جائز ہے. یہ معنی ہے. وَكَذَا لَا يُجْتَزَى، اکتفا نہیں کیا جائے گا بالحاصل، اس استبرا سے جو حاصل. اچھا جی،
ولا بالحیضۃ التی اکتفا نہیں کیا جائے گا اس حیض پر حاضتھا جو لونڈی کو آئی ہو بعد الشراء بعد الہبہ بعد الوصیت بعد المیراث و اسباب ملک، لیکن قبل القبض، ٹھیک ہے. ولا یہ لونڈی ہے اس شخص، یہ حاملہ میں نے خرید کے بعد اور قبض سے پہلے اس کے ہاتھ میں اس کا بچہ پیدا ہوا، تو یہ وضع حمل کافی نہیں ہے استبراء کے لیے، بلکہ اس کے بعد اس کو حیض آئے گا میری ملک میری قبض میں. ولا بالولادت، اور استبراء حاصل نہیں ہے اس ولادت سے جو حاصل ہے بعد اسباب ملک لیکن قبل القبض، خلاف النبی یوسف. کیوں؟ سبب جدید ملک اور جدید یاد ہے. اول حکم و استبراء لا یسبق السبب، سبب سے پہلے نہیں ہو سکتا. تو جب تک ملک اور یاد دونوں نہ ہو تو حیض کا اعتبار نہیں ہے. وَكَذَا لَا يُجْتَزَوْ بِالْحَاصِلِ قبل الاجازت فی بیع الفضولی وَإِذْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي. دیکھو یہ لونڈی تبلیغی کی لونڈی، لیکن پیر بگاڑا اجنبی آدمی ہے، اس نے یہ لونڈی میرے ہاتھ فروخت کر، میں نے قبضے میں کر لی، اس کو حیض، یہ حیض کافی نہیں ہے استبراء کے لیے جب تک مالک اجازت نہ دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَكَذَا لَا يُجْتَزَى، اکتفا نہیں کیا جائے گا بالحاصل اس استبراء کے ساتھ جو حاصل ہے قبل اجازت المولا فی بیع الاجنبی وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، اگرچہ وہ حیض مشتری کے ہاتھ میں ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ولا پھر بگاڑ کی یہ لونڈی ہے، اس نے میرے ہاتھ فروخت کر کے مجھے دے دی، لیکن شرط فاسد لگائی کہ جمعرات کو یہ مرکز جایا کرے گی اور بزرگوں کے لیے کھانا پکائے گی. اس شرط کی وجہ سے یہ بیع کیا ہوا فاسد. اب میں نے خرید کر قبضے میں کر لی اور میرے ہاتھ میں اس کو حیض آیا، یہ حیض کافی نہیں ہے استبراء کے لیے جب تک وہ شرط فاسد ختم نہ ہو. ولا بالحاصل، اور نہ استبراء حاصل ہوگا بعد القبض فی شراء الفاسد قبل ان یشتریها شراء صحیحا لما قلنا ویجب فی جاریۃ للمشتری فیها شخص فاشترى الباقی. یہ لونڈی ہے، یہ میرے پیر بگاڑا کے درمیان مشترک ہے، نصف میری ہے نصف اس کی ہے، مباشرت ایک بھی نہیں کر سکتا. اب میں نے اس کا نصف خرید لیا، اس کا نصف تو خریدنے کے بعد میں وہ کر سکتا ہوں یا استبراء کا انتظار کروں گا؟ استبراء کا انتظار کروں گا. کیوں؟ سبب ملکی جدید تام ہے اور ملکی جدید تام اب آیا ہے. جب اب آیا ہے تو اس کے بعد اس کو حیض آئے گا، پاک ہوگی، تب مباشرت ہے. پہلی جو میرا ملک ہے وہ تام ہے یا نصف؟ وَيَجِبُ استبراء واجب فی جاریت اس لونڈی میں للمشتری فیہا شخص کہ مشتری کا اس کا پہلی میں حصہ ہے، فاشترى الباقی کیونکہ سبب جو ملک ہے قد تم الان وہ ابھی تام ہوا. والحکم وجوب استبراء کا منصوب ہوتا ہے الی العلت تامہ. وَيُجْتَزَى بِالْحَیضۃ التي حَازَتْهَا بعد القبض وَهِيَ مَجُوسِیَّۃ أَوْ مُکَاتَبَۃ بِأَنْ كَاتَبَهَا بعد الشراء ثم أسلمت. چل یہ مجوسیہ لونڈی ہے، یہ میرے قبضے میں میرے ملک میں آ گئی، اس کے ساتھ تو مباشرت ویسی بھی نہ جائے. لیکن یہ مجوسیہ ہے اور اس کو حیض آیا اور حیض کے بعد پاک ہو گئی اور پاک ہونے کے بعد مسلمان ہو گئی، تو اب یہ دوبارہ حیض گزارے گی نہیں، وہی حیض کا بھی ہے جو مجوسیت کے دوران ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دوسری صورت یہ میری لونڈی ہے، میں نے اس کو مکاتبہ بنایا، مکاتبہ کے ساتھ ہوتی جائز نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کتابت کے حالت میں اس کو حیض آیا، حیض سے پاک ہونے کے بعد اس نے کہا مجھ سے بدلی کتابت ازانی ہے، مجھے لونڈی بنا لو. میں نے لونڈی بنا لیا. اب مجھے سے وہ حیض کافی ہے استبراء کے لیے؟ کہتے وہ کافی ہے، انتظار کی ضرورت نہیں.
وَيُرْتَضَى اکتفا کیا جائے گا اس حیث کے ساتھ جو لونڈی کو آئے بعد القبض وہ مجوسیہ تھی یا مکاتبہ تھی بِأَنْ كَاتَبَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ پھر مجوسیہ نے اسلام لایا اور مکاتبہ عاجز ہو گئی کیوں لِوُجُودِهَا کیونکہ یہ موجود ہے بعد السبب جو استحداث ملکویت کا ہے اور یہ مقتضی ہے حل کا حرمت تو معنی کی وجہ سے ہے معنی کون سا تھا مجوسیہ تھا کما فی حالت الحیض ٹھیک ہے ملک جدید سبب استبراء کا یا ملک قدیم اب یہ مروت کی لوڈی ہے یہ مروت سے تنگ آ کر بھاگ گئی 20 سال تک پھر بگاڑا کے پاس رہی اور پھر مروت کے پاس لوٹ آئی تو مروت انتظار کرے گا استبراء کا یا شروع ہوگا کیونکہ وہ مالک جدید ہے یا قدیم ہے بس یہ معنی ہے ولا یجب الاستبراء اور استبراء واجب نہیں ہے اذا رجعت العابقہ جب بھاگی ہوئی لونڈی واپس آ جائے اور ردت المغصوبہ یا لوٹائی جائے مغصوبہ مروت کی لونڈی تھی پھر بگاڑا نے غصب کی 20 سال تک رکھی 20 سال کے بعد واپس کی تو مروت پر استبراء واجب ہے بالکل نہیں ہے اویل مواجرہ مروت کی لونڈی کی اس نے پھر بگاڑا کی نوکرانی بنا لی 20 سال کے بعد جو ہے وہ آئی مروت کے پاس تو وہی سے اس پر استبراء نہیں ہے کیونکہ مروت مالک کی قدیم او فکت المرہونہ مروت نے پھر بگاڑا سے لاکھ روپے لے کر یہ لونڈی کے پاس رہن رکھی 20 سال کے بعد پیسے ادا کیے اور لونڈی واپس کر دی تو مروت پر استبراء واجب نہیں ہے کیونکہ وہ مالک کی قدیم ہے لانعدام سبب یہاں سبب استبراء کا نہیں ہے وہ ہوا جدت الملک والید اور یہی سبب میں متعین ہے فودیر الحکم تو استبراء مرتب ہے علیہ اس ملک جدید پر وجودان جہاں ملک جدید ہے وہاں استبراء موجود ہے وعدمان جہاں ملک جدید منتفی ہے تو استبراء منتفی ہے ولہا نظائر اس کے بہت سے نظائر کثیرہ ہے جو ہم لکھ چکے ہیں کفایت المنتہا میں اب یہ لونڈی پر میرا ملک جدید آیا تو اس کے ساتھ وتی جائز ہے استبراء سے قبل جب وتی جائز نہیں ہے تو اسباب وتی بھی ناجائز ہے اس کو میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اس کو نظر بشاوت بھی نہیں دے سکتا اس کو چھو بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے یعنی وَإِذَا ثَبَتَ جب ثابت ہے وجوب استبراء کا وحرم الوتی وتی حرام ہے نو حرمت دوائی تو اسباب وتی کی بھی حرام ہے لإفضائها کیونکہ اسباب موصل الیہ وتی کو یا لاحتمال وقوعها فی غیر الملک اگر آپ چھومے اس لونڈی کو تو احتمال ہے کہ یہ چھومنا واقع ہوا غیر ملک میں کب علی اعتبار ظہور الحمل اگر بعد میں حمل ظاہر ہو جائے معلوم ہو کہ یہ بیوی کسی کی ہے چھومتے آپ ہیں دعوت البائع دعوت البائع کا معنی یہ ہے کہ میں نے پھر بگاڑ سے یہ لونڈی خریدی اور استبراء سے پہلے ہاتھ لگاتا ہوں دیکھتا ہوں تو یہ ناجائز ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا حمل ظاہر ہو جائے بائع دعویٰ کریں یہ مجھ سے میری ہے تو مجھ سے بیوی تو ان کی بن گئی استعمال میں نہیں کی اور یہ شرعاً حرام ودعوت البائع بخلاف الحائض اپنی بیوی کو جب حیض آئے وہاں وتی تو حرام ہے لیکن اسباب وتی جائز ہے بخلاف حائض بیوی کے ہے تو لا تحرم الدوائی اسباب وتی کا حرام نہیں ہے کیوں لأنه لا تحتمل الوقوع فی غیر ملک کیونکہ یہ اسباب میں احتمال نہیں ہے کہ یہ واقع ہے غیر ملک میں بیوی حالت حیض میں بھی بیوی ہے اجنبیہ نہیں ولأن دوسرا یہ کہ حیض کے دوران بیوی چھونے سے وتی وجود میں اس لیے نہیں آتی کہ وہ زمانہ نفرت کا ہے زمانہ تو اگر چھوم لے تو کوئی بات نہیں ہے وقوف الحرام یعنی وقوف الوتی کا خطرہ نہیں وَلِأَنَّهُ حیض جو ہے وہ زمانہ ہے نفرت کا نفل اطلاق اجازت اسباب میں لا یفضی الی الوتی ٹھیک ہے لیکن لونڈی میں ملکی جدید ہے اور مالکی جدید کی رغبت ہے وتی میں تو اگر چھوم لے تو خطرہ ہے وتی ہو جائے اور رغبت فی المشترات خریدی ہوئی لونڈی میں قبل الدخول اصدق الرغبات بہت زیادہ ہے فتفضی یہاں چھومنا مفضی ہے الیہ وتی کو اچھا جی اب دیکھو اپنی لونڈی میں جب وتی حرام ہے تو اسباب وتی بھی حرام ہے اپنی بیوی میں جب وتی حرام ہے تو اسباب وتی حلال ہے اسباب وتی حلال ہے
لیکن اس مسئلہ میں کہ تو ہاں لیکن قید عورت جب آتی ہے تو وتی تو حرام ہے، اسباب وتی کا حرام ہے بالاتفاق، اس میں اختلاف ہے، تو کہتے اس میں اختلاف ہے۔ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قید عورت میں وتی تو حرام ہے لیکن اسباب وتی حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ ولم یذکر اور ماتن نے ذکر نہیں کیا اسباب وتی کو فی المصبیت قیدی میں۔ امام محمد سے یہ ہے کہ اسباب حرام نہیں ہے کیونکہ اس میں احتمال وقوع کا نہیں ہے فی غیر الملک، لأنه لو ظہر بها حبل، اگر قید عورت میں سابق شوہر کا حمل بھی ظاہر ہو جائے نو لا تصح دعوت الحربی، عربی اس پر دعویٰ نہیں کر سکتا، بخلاف المشترات، آپ نے خریدی لونڈی تو اس کو استبراء سے پہلے وتی نہ کرو اور اسباب وتی کبھی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ بھائی دعویٰ کرے کہ یہ مجھ سے حاملہ ہے تو وقوع سبب کا تھا ہے فی غیر الملک۔ والاستبراء فی الحق، بس استبراء کا معنی رحم پاک کر، رحم اب رحم کی پاکی کیسی معلوم ہوگی؟ اگر وہ لونڈی حاملہ ہے تو استبراء حاصل ہوگا بے وزن عمل، اور اگر وہ غیر حاملہ ہے تو بے حیضہ دینا۔ استبراء حاملہ میں بے وزن الحمل لما روینا جنگ اوساس میں، وفی ذوات الاشہر، اور جو عورتیں حاملہ نہیں ہیں اور ان کو حیض بھی نہیں آتا نو شہر بے شہر وہ ایک مہینہ، لأنہ اقیم فی حقہن مقام الحیض، کیونکہ مہینہ ان کے حق میں قائم مقام حیض کا ہے، کما فی المعتدہ، معتدہ کو اگر حیض نہ آئے تو 3 ماہ گزارے۔ وَإِذَا حَاضَتْ فِي إِثْنَائِهِ، چلو اب ایک عورت استبراء بالایام گزارتی ہے کیونکہ اس کو خون نہیں آتا، لیکن ابھی نصف مہینہ گزرا تھا کہ اس کو خون آیا، اب وہ استبراء بالایام باطل ہے، استبراء بالحیض۔ وَإِذَا حَاضَتْ، اور جب عورت کو حیض آئی فی اثنائه استبراء بالایام کے درمیان میں، نو بطل الاستبراء بالایام، کیونکہ وہ قادر علی الاصل ہو گئی جو خون ہے، قبل حصول المقصود بالبدل جو ایام ہے، کما فی العدہ، جیسے عورت عدت بالاشہر گزارتی تھی اور حیض آنا شروع ہوا تو اب عدت بالحیض کرے۔ فَإِنِ ارْتَفَعَ حَیضُهَا، اگر عورت کا حیض بند ہو جائے نو ترکہا، مولا اس کو چھوڑے گا حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے کہ یہ حامل نہیں ہے، ایسا حامل وقالہ جس کے ساتھ جمع کیا ہو، وَلَيْسَ فِيهِ تَقْدِيرٌ، کتنا زمانہ انتظار کرے گا، اس میں وقت مقرر نہیں ہے فی ظاہر روایت۔ وقیل یتبین، بعض نے کہا کہ استبراء ظاہر ہے 2 ماہ سے یا 3 ماہ سے، امام محمد سے 4 ماہ و 10 دن سے، اور امام محمد سے شہران و 5 ایام، قیاس بعدت حرہ والاما، حرہ خاون مر جائے 4 ماہ 10 دن گزرتی ہے، اما خاون مر جائے 2 ماہ 5 دن گزرتی ہے، پھر وفات۔ اور امام ظفر سے یہ ہے سنتان 2 سال، اور یہ امام صاحب کی بھی ایک روایت ہے۔ اب مجھے صرف تبلیغی کی یہ لونڈی ہے، پھر بغارہ خریدنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خریدتی ہی اس کے ساتھ مباشرت کرو، استبراء کا انتظار نہ کرنا، تو استبراء کو ساقط کرنے کے لیے یہ ہیلہ بنانا چاہتا ہے، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں جائز ہے۔ کیا ہے وہ؟ اس طریقے 2 ہے۔ پھر بغارہ کے نیچے حرہ عورت نہیں، اب یہ تبلیغی کی لونڈی ہے تو خرید سے پہلے اس کے ساتھ نکاح کرے اور نکاح کر کے پھر خرید لے، بات سمجھ میں؟ تو مجھے سے اب تو یہ منکوحہ بنی ہو، منکوحہ پر تو استبراء نہیں ہے نا، اس وجہ سے استبراء ساقط ہے اور آپ وتی کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہیلہ یہ کہ اگر آپ کے نیچے حرہ ہے تو حرہ کے اوپر تو لونڈی سے نکاح نہیں ہو سکتا، آپ کیا کرو؟ اور چاہتا ہے کہ استبراء ساقط ہو جائے، تو ایسا ہو کہ اس کا نکاح پڑا ہے تبلیغی سے جو غدوۃ الصوم، اور اس سے کوئی خطرہ نہیں، بات سمجھ میں آ گئی۔ اور جب تبلیغی اس کے ساتھ نکاح کرے تو پھر بگاڑا تبلیغی سے یہ خرید لے جو اصل مالک ہے، اصل مالک اس کا نکاح پڑا ہے تبلیغی کے ساتھ، اور پھر بگاڑا اصل مالک سے وہ لونڈی خرید لے اور اس کو کہے حضرت صاحب اب طلاق دے دے، اب جا کر کے کیا کرے بس، لیکن رخصتی نہ کرے، کیونکہ رخصتی ہو جائے تو پھر عدت گزرنی پڑتی ہے،
سمجھ گئے ہیلا؟ امام یوسف کے نزدیک اسقاط استبرا کے لیے ہیلا بنانا جائز ہے، اور امام محمد توحیدی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہیلا اسقاط شسقاط جو ہے یہ سب بدعات ہے، یہ نہ کرو۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، امام محمد اشاعت توحید والا ہے، امام یوسف بلوچستانی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو ولا باس، گناہ نہیں ہے بالاحتیال اگر ہیلا بنائے جائے واسطے اسقاط استبرا کے عند قاضی صاحب رحمہ اللہ، خلاف لاشاعت التوحید۔ وقد ذکرنا الوجہین، اور ہم نے دونوں مذہب ذکر کیے تھے۔ فی شفعاء، امام یوسف نے کہا تھا اسقاط شفعہ کے لیے ہیلا جائز ہے، امام محمد نے کہا تھا جائز۔ اب کہتے ہیں ہم امام یوسف کے قول پر عمل کریں گے، یعنی استبرا ساقط کریں گے، لیکن اس صورت میں کہ پتہ ہو کہ عورت کو حمل نہیں، اگر عورت کو حمل ہے پھر امام محمد کے قول پر کریں گے کہ استبرا کا انتظار کرو، یہ معنی ہے۔ اور عمل کیا جائے گا امام یوسف کے قول پر فیما، اس صورت میں اذا علم، جب معلوم ہو ان البائع لا یقربها، کہ مالک جو ہے جو بائع ہے وہ تبلیغی ہے، اس نے جمع نہیں کیا تھا فی طہور، اس وقت وہ اللہ کے راستے میں تھا، اس میں تھا، ٹھیک ہے، پیغمبر کا راستہ چھوڑا تھا۔ اچھا جی، اور وقول محمد، اور امام محمد کا قول معتبر ہے، استبرا ساقط نہ کرو فیما حرمها، جب اس کا مالک پھر بگاڑا ہو، تو پھر بگاڑو تو ایک منٹ اس چیز سے صبر نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ہیلے کتنے تھے جو امام یوسف نے بتایا؟ دو، ایک یہ ہیلا یہ ہے اذا لم تکن تحت المشتری، جب پیر بگاڑا کی نکاح میں حرہ نہ ہو، نو ان یتزوجها قبل شراء، تو پیر بگاڑا اس کے ساتھ نکاح کری شراء سے پہلے اور پھر اس کو خریدے، ولو کانت، اگر پھر دوسرا ہیلا، اگر پیر بگاڑا کے نیچے حرہ ہے، نو فل ہیلا یہ ہے ان یزوجها البائع، کہ بائع کا نکاح پڑھائے تبلیغی کے ساتھ قبل شراء، یا مشتری کا نکاح پڑھائے قبل القبض، ممن اس تبلیغی کے ساتھ نکاح پڑھائے یوسف بھی، جس پر اعتماد ہے کہ اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، ثم یشتریھا، پھر خریدے، ویقبض، قبض کرے، ثم یطلق الزوج، پھر تبلیغی طلاق دے دے، کیوں؟ لأن عند وجود السبب، سبب کی وجود کے وقت جو ملک جدید ہے اور مؤکد بالقبض ہے، اذا لم يكن فرجها حلال له، اس کا فرج حلال نہیں ہے کیونکہ تبلیغی کی نکاح میں ہے، تو اب استبرا واجب نہیں ہے، اگرچہ وَإِنْ حَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، طلاق دینے کے بعد حلال ہے، اور معتبر وقت ہے وجود سبب، اور وجود سبب کے وقت فرض حرام تھا تبلیغی کی نکاح میں، جیسے معتدہ غیر کا، ولا يقرب المظاہر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر في فرجها بشهوة حتى، زہار یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کی تشبیہ دے دے اپنی محرم کے ساتھ، انت کا امی، انت کا اختی، انت کا زاری امی کا زاری اخت، اس کو کہتے ہیں زہار۔ زہار کا حکم یہ ہے کہ جو آدمی بیوی کے ساتھ زہار کرے تو غلام آزاد ہے، غلام کی آزادی سے پہلے جمع نہیں کر سکتا، بعد میں کرے۔ اگر غلام نہیں ہے، غلام نہیں ہے تو 2 ماہ پے در پے روزے رکھے، روزوں کے بعد جمع کر سکتا ہے، پہلے نہیں کر سکتا۔ اگر روزی نہیں رکھتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ جمع کھلانے کے بعد کرے، درمیان میں اگر کرے تب بھی جائز ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ، لیکن شرط ہے من قبل ان یتمسا، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، لیکن شرط ہے من قبل ان یتمسا، فإن لم یستطع فإطعام 60 مسکینا، یہاں من قبل ان یتمسا کی قید، ٹھیک ہے۔ اب تحریر سے پہلے جمع نہیں کر سکتا تو اسباب جمع بھی، سیام سے پہلے جمع نہیں کر سکتا
تو اسباب جمع بھی یہ معنی ہے ولا یقرب المظاہر، جمع نہیں کرے گا مظاہر اور نہ ہاتھ لگائے گا، ولا یقبل نہ چھومے گا، ولا ينظر الى فرجها اور نہ اس کے فرج کی طرف دیکھے گا بشہوت حتی یکفر، حتی کہ وہ کفارہ دے دے، لأنه لما حرم الوتی، جب کفارہ سے پہلی وتی حرام ہے، الى ان یکفر، یہاں تک کہ کفارہ دے، نو حرم الدواعی، تو اسباب بھی حرام ہے، للافضاء، کیونکہ اسباب مفضی ہے الیہ وتی کو، کیونکہ قانون یہ ہے ان سبب الحرام حرام، جب وتی حرام ہے تو اس کے اسباب بھی حرام ہے، کما فی الاعتکاف، جیسے اعتکاف میں وتی بیوی کے ساتھ حرام ہے تو اسباب بھی وتی کے حرام ہے، والاحرام، حالت احرام میں بیوی کے ساتھ وتی حرام ہے تو اسباب بھی وتی بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ وفی المنکوحہ، وفی، دیکھو یہ زید کی منکوحہ، پیر بگاڑا نے اپنی بیوی سمجھ کر اس پر چڑھائی، اس کو کہتے ہیں وتی بے شبہ، وتی، اب اپنا خاون اس کے ساتھ وتی نہیں کر سکتا، اختلاط نسب کا نہ آئے، اور جب وتی نہیں کر سکتا تو خاون اسباب وتی بھی یہ معنی ہے۔ وفی المنکوحہ اذا وتیت بشبہۃ، بخلاف حالت حیض کے، یہ گزر چکا ہے، حالت حیض میں بیوی کے ساتھ وتی حرام ہے لیکن اسباب بھی وتی حلال ہے۔ والصوم، اور بخلاف حالت صوم کے، صوم میں وتی حلال ہے، حرام ہے لیکن اسباب بھی وتی، کیونکہ حیض یمتد شطر عمرها، وہ تو آدھی زندگی حیض رہتا ہے، اور صوم 1 ماہ تک لمبا ہے فرضاً، اور اکثر عمر روزہ رہتا ہے نفلاً، ففی المنع عنہا، اگر چومنی سے بھی بزرگ کو منع کیا جائے تو اس میں بعض حرج ہے، اول کذالک ما عددنا، اور پہلی صورت ایسی نہیں ہے، لقصور مددها، ان کا وقت کم ہے، اور ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کان یقبل، بیگمات کو چومتے تھے، وہ صائم، معلوم ہے روزے میں وتی حرام ہے، اسباب وتی حلال ہے۔ وَيُسَاجِعُ نِسَاءَهُ، اپنی بیگمات کے ساتھ لیٹتے تھے، وَهُنَّ حِيَضٌ، اور ان کو حیض ہوتا تھا، معلوم ہے کہ حیض میں اسباب وتی حلال ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن لَهُ، وَمن، آج صرف شروع ہے، پھر انشاءاللہ